بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا بون فائر نائٹ کے بارے میں، اور یہ جو گائے فاکس کا پورا مسئلہ ہے وہ سمجھا رہا تھا تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ یہ ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس کو اڑاتے ہوئے اس کو اڑانے کی کوشش کی ان کیتھلکس نے کہ ہم کیتھلکس ہیں اور یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، جو کرسچین مذہب کے دو مین سیکشنز ہیں، دو گروپس ہیں۔ تو کیتھلکس نے کہا کہ پروٹیسٹنٹس ابھی شروع ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، بادشاہ کو بھی مارنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فلاں دن وہ پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے ہوں گے، نیچے ہم گن پاؤڈر یعنی ایکسپلوزیوز، یہ بم جیسے ہوتے ہیں، اس کو ہم پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ رکھیں گے، اور اس کو جب اڑائیں گے تو جتنے بھی بادشاہ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اڑ جائیں گے۔ اور اس ایکسپلوزیوز کا دیکھ بھال کرنے والا یہ گائے فاکس تھا، اس کا نام تھا گائے فاکس، اور یہاں بریڈ فورڈ کے نزدیک ہی یارک ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس شہر سے اس کا تعلق تھا۔ تو خیر بادشاہ کو یہ خبر پہنچ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو کیتھلکس ہیں وہ مر نہ جائیں، ان کو ہم خط لکھتے ہیں اور ان کو کہیں گے کہ فلاں دن ہم اس بم کو پھٹائیں گے، آپ اس دن وہاں موجود نہ ہونا تاکہ آپ کی جان پھٹ جائے، لیکن کسی کو یہ بات بتانا نہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بات نہیں رکھی، بلکہ چونکہ وفادار تھے بادشاہ کے، بادشاہ تک بات پہنچا دی۔ تو بادشاہ نے، خلاصہ عرض کروں تاکہ آگے بات چلاتا رہوں، تو بادشاہ نے اپنے جو رائل گارڈز تھے، سیکیورٹی تھی، ان کو حکم دیا کہ جا کر تلاش کرتے رہو۔ تلاش کرتے 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 ان کو کوئی چیز نہیں ملا کئی دنوں تک، اور پھر آخر میں جب وہ تھک گئے، ہار گئے، ان کے ذہن کے اندر آیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو سلر ہے اس کو بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ تو نومبر کی 5 تاریخ کو، the 5th of November، ارلی آورز آف دا مارننگ، صبح کے وقت انہوں نے کہا کہ چلو اس وقت وہاں جاتے ہیں، یہ ایک آخری جگہ رہ گئی ہے۔ وہاں جو ہی وہ نکلے، اندر داخل ہوئے، تو دیکھا کہ وہاں گائے فاکس بیٹھا ہوا تھا، وہ ابھی نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، نکل رہا تھا، پوری رات اس نے وہاں پہرا دیا ہوا تھا۔ تو فوراً اس کو پکڑ لیا، وہ جو سیکیورٹی تھی، ان کے جو گارڈز تھے، فوراً انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس کو پکڑ لیا، اور پکڑا بھی اس وجہ سے کہ دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے، پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، اس علاقے کا حصہ نہیں ہے، نہ جان پہچان ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے ابتدا میں کہا کہ میرا نام جان جانسن ہے۔ عام طور پر یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں یہ اپنا اصلی نام کبھی نہیں دیتے، اور یہ ٹیررزم جو ہے یہ 400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت اس جان جانسن نے دہشت گردی، اب دیکھو نا، یہ بھی دہشت گردی ہے کہ ملک کے خلاف اور ملک کے بادشاہ کو اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کو پکڑ لیا، جب اور تفتیش کی، آگے گئے تو دیکھا کہ ادھر پورا کا پورا گن پاؤڈر پڑا ہوا ہے، اور ایک بیرل نہیں، ایک بڑا ڈبہ نہیں، بلکہ 2 3 4 20 بیرلز تھے۔ اسی وقت اس کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور بادشاہ کو خبر دے دی کہ اس طرح کا مسئلہ ہونے والا تھا اور یہ کام یہ کرنے والا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے زیادتی کی، ٹارچر کیا، سب کچھ پورا دن 6 تاریخ تک، لیکن وہ بولا نہیں، اس نے بتلایا نہیں۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اور اس کے اوپر سختی کرو، تو چنانچہ اس کو ٹاور آف لنڈن جو ہے، اس زمانے کے اندر جو بڑے کرمنل، بڑے مجرم ہوتے تھے، آج کل جو ٹاور آف لنڈن ہے، تو اس کے اندر مجرموں کو لے جایا کرتا تھا، اور اندر لے جا کر اس کو خوب مارا، خوب اس کے اوپر زیادتی کی، خوب ٹارچر کیا۔ تو پھر آخر اس کے منہ سے باتیں نکلنے شروع ہو گئی کہ میرا نام واقعی گائے فاکس ہے، اور اس طرح ہم نے اس طرح ارادہ کیا تھا، اور پورا پھر اس نے اصل حقیقت بتلا دی۔ تو پھر انہوں نے اس کو پوچھا کہ تیرے ساتھ اور کون تھا؟ تو بہت اس کو مارا، بہت زیادتی کی، اس کے اوپر بہت سختی کی، اور اتنی سختی کرنے کے بعد آخر اس نے 6 7 آدمیوں کا، 8 آدمیوں کا نام اور دے دیا کہ یہ بھی 8 آدمی میرے ساتھ تھے۔ سب کا نام تو شاید اس کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن 8 آدمی جو اس کے ساتھ تھے ان کا نام بھی دے دیا۔ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو پکڑا گیا،
ان کو پکڑنے کے بعد ان کو بھی لے جایا گیا اور پھر اس کی جو تاریخ ہے وہ رکھی گئی، کورٹ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ اور ٹریزن کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ بے وفائی کرنا، حکومت کے ساتھ بے وفائی کرنا۔ اور اس زمانے کے اندر حکومت یعنی ہائی ٹریزن، حکومت کے خلاف بے وفائی کرنا اور حکومت کے ساتھ ارتداد کرنا، اس جرم کا انجام قتل ہوتا تھا، یا اس کا انجام کہ سولی پر لٹکا دو اور وہیں اس کی جان ختم ہو جائے، ہینگنگ۔ تو چنانچہ اس کے اوپر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ گائے فاکس اور باقی جتنے بھی ہیں ان تمام کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، دے گوئنگ ٹو بی ہنگ آن دے، اور ہینگ کرنے کے بعد اسی طرح ان کی موت آ جاوے۔ فیصلہ ہوا، جج نے فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جنوری کے 31 تاریخ 31 جنوری یہ جو پکڑے گئے وہ 1605 نومبر کی 5 تاریخ تھی۔ تو کچھ مہینے لگے اس کے اوپر جو زیادتی کرتے رہے اور اس کے اوپر جو ٹارچر اس کو کرتے رہے تاکہ سچ نکالیں اور تاکہ پورا واقعہ ملے۔ تو نومبر کا مہینہ بھی اس میں گزر گیا، دسمبر کا مہینہ بھی اس کے اندر گزر گیا، 2 مہینے، اور پھر اس پر فیصلہ ہوا کہ اگلے مہینے یعنی جنوری کی 31 تاریخ کو اس کو ہم سولی پر چڑھائیں گے، اس گائے فاکس کو۔ اب جب سولی کا موقع آیا، 31 تاریخ ہوئی، تو اس کو چونکہ اتنا مارا ہوا تھا اور اتنی اس کے اوپر سختی کی ہوئی تھی، اتنا ٹارچر کیا ہوا تھا اور اتنے دن وہاں گزارے ہوئے تھے جیل کے اندر، بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ تو اس کو وہ جو بڑی سکیفلڈنگ ہوتی ہے، سکیفلڈنگ کے اوپر اس کو چڑھایا کہ آخر میں اوپر جا کر پھر اس کے گردن کے اندر سولی کی جو رسی ہے وہ باندھیں گے اور اس کو نیچے پھینک کر اس طرح پھر وہ مر جائے گا، اس کی موت اس طرح آئے گی۔ تو اوپر چڑھتے چڑھتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہاں سے گرا اور اس کی جو گردن ہے وہ ٹوٹ گئی اور وہ اس طریقے سے مر گیا۔ تو پھر آخر میں مطلب یہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھا نہیں سکے، لیکن آخر اس کی موت اس طریقے سے آئی، اس برے طریقے سے۔ اب آئیں اس طرف، تو بادشاہ اور اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو گارڈز ہیں، پیلس ہے، اس کے جتنے بھی پارلیمان ہے، وہ بڑے خوش ہوئے، اور خوش اس بات پر کہ ان کی جان بچ گئی، حکومت بچ گئی، پورا پارلیمان بچ گیا۔ ایم پیز جتنے بھی تھے وہ مر جاتے، جتنے بھی لارڈز ہوتے وہ تمام کے تمام مر جاتے، بادشاہ کا پورا گھرانہ مر جاتا، بادشاہ کے جو گارڈز اور اس کے جو سیکیورٹی ہے وہ تمام کی تمام سووں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہے سووں کی تعداد کے اندر مر جاتے اس کی وجہ سے، اور اس ایک خط کی وجہ سے وہ بچ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کریں گے کہ ہر سال جب وہ دن آئے گا جس دن ہم نے اس کو پکڑا تھا، یعنی 5 نومبر کی 5 تاریخ جب آئے گی، تو ہم اس کی یاد دہانی کرائیں گے کہ اس دن ہم بڑی آگ لگائیں گے، اور یاد دہانی 2 طریقے سے کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آگ لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ آگ ہم خوشی کی آگ لگا رہے ہیں۔ خوشی کا مطلب کہ ہماری جانیں بچ گئی، ہمارا ملک بچ گیا اور ہماری حکومت بچ گئی، اور ہماری چونکہ حکومت بچ گئی اس کی خوشی کے اندر ہم بڑی آگ لگاتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری کہ یہ جو گائے فاکس تھا جس کا اس کے اندر بڑا حصہ تھا کہ یہ ان گن پاؤڈر کو پھٹاتا اور جو پکڑا گیا، تو ہم ایسے کریں گے، اس کی ایفیجی، اس کا ایک قسم کا جسم بنائیں گے لکڑی سے اور اسی طرح کپڑوں سے بنا کر، اور اس کو اوپر رکھیں گے اور اس مورتی جیسی کو جلائیں گے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہوئے یہ سوچ لیں، ان کے ذہن کے اندر یہ ڈر آ جائے کہ جو بھی حکومت کے خلاف کوئی بھی اس طرح کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے، آگ کے اوپر اس کو جلائیں گے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر رعب بھی پڑ جائے اور حکومت کے خلاف کوئی برا ارادہ کر ہی نہ سکے، اور دوسری طرف ہم خوشیاں بھی منائیں گے۔ تو اس کے بعد 1606 سے یعنی اگلے سال سے انہوں نے اس طرح شروع کیا،
اور حکومتی سطح پر ابتدا میں صرف لندن میں ہوا کرتا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ جب یہ دن آئے گا تو ہم ایک بڑی آگ بنائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ اچھی آگ ہے. یہ نارملی آگ تو جلا کر ختم کر دیتی ہے، چاہے گھر کو لگے، چاہے انسان کو لگے، کسی چیز کو لگے، لیکن ہم کہیں گے کہ دس از اے بون فائر، دس از اے گڈ فائر. بون یہ فرینچ کے اندر اس کا مطلب گڈ. ہم کہتے ہیں نا آپ کیسے ہیں، تو فرینچ لوگ کہیں گے بون، کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں. تو بون فائر، اچھی فائر، یعنی ہماری اچھی یاد دہانی کہ یہ ہمیں یاد کرائے گی ہر سال کہ ہم اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے. تو اس لیے پھر اس کے بعد 1606 کے بعد ہر سال وہ یہ آگ لگایا کرتے تھے. اور پھر یہ کیا کہ خوشی کی وجہ سے انہوں نے کچھ پٹاخے بھی چھوڑ دیے. یہ پٹاخے جو ہوتے ہیں، یہ فائر ورکس، یہ ویسے تو تقریباً 2000 سال پہلے سے چائنیز جو تھے انہوں نے شروع کیے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی خوشی کے طور پر یہ کچھ پٹاخے، کچھ فائر ورکس بھی ہم شروع کر دیں گے. اگلے سال بھی بون فائر ہوئی، اگلے سال بھی ہوئی، کرتے کرتے پھر صرف لندن میں نہیں بلکہ دوسرے شہروں کے اندر بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ شہروں کے اندر اور مختلف لوگ جو ہیں خاص اس دن کے لیے کہ ہماری حکومت بچ گئی تھی، ہمارا بادشاہ بچ گیا تھا اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بچ گئے تھے، تو اس کی خوشی کے اندر ہم یہ مناتے ہیں. تو اب آؤ اصل بات کی طرف کہ یہ جو بون فائر ہے یہ اس خوشی کے اندر یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ حکومت بچ گئی تھی اور اس بدماش کو، اس ٹیررسٹ کو، اس دہشت گرد اور باقی جو اس کے ساتھ دہشت گرد تھے ان کو پکڑا گیا تھا اور ان کو سزا دی گئی تھی. اس کی یاد دہانی کے اندر یہ آگ لگائی جاتی ہے. ایسے کرتے ہیں. پھر اس کا اسلامی نظریہ بھی بتلائیں گے، لیکن کچھ ساتھی کافی دیر سے کالوں کے اوپر انتظار کر رہی ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ اس بات کو مکمل کر لوں تب آپ کی کالز کی طرف آؤں گا. تو ایسے کرتے ہیں، آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی. سوال پوچھنا ہے کہ کیا جو پرانے کپڑے یا جوتے وغیرہ مثلا پھٹے ہوئے نہ ہوں، نہ جلے ہوئے ہوں، استعمال کرنے کے قابل ہوں، کیا وہ صدقے کے نیت سے دے سکتے ہیں کسی کو؟ پرانے کپڑے وغیرہ، پرانے کپڑے، بیگ، ٹاول، یہ وہ جو چاہتی وہ دیتے ہیں، تو وہ نیت کریں ہم صدقہ کر رہے ہیں یا کچھ، تو وہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور جزاک اللہ. ضرور. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایسا لگتا ہے کافی دیر سے وہ انتظار کر رہے تھے اور انتظار کرتے کرتے وہ کالیں جو ہیں وہ خود ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں. تو جن کی کالیں ڈراپ ہو گئی ہیں یہ موسٹ ویلکم، دوبارہ آپ آ سکتے ہیں اتنی دیر میں. یہ سوال آپ نے پوچھا کہ اگر پرانے کپڑے ہوں یا پرانے جوتے ہوں یا پرانا سامان ہو تو ہم اس کو صدقے کی نیت سے ہم دے سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ لکل ساقط لاقط، ہر پھینکی ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے اس طرح نظام رکھا ہوا ہے. آپ جس کو پرانا سمجھتے ہیں یا آپ جس کو آؤٹ آف فیشن سمجھتے ہیں یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب میرے پہننے کے لائق نہیں ہے، بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہ اس کو دونوں ہاتھ کے ساتھ اس کو وصول کر لیں گے، بڑی خوشی کے ساتھ اس کو وصول کر لیں گے. اگر اس کے اندر تھوڑا سا سوراخ بھی ہو، آپ جو ہیں انگلینڈ کے اندر رہ کر آپ تو شاید نہ پہنیں، لیکن دوسرے ملکوں کے اندر جہاں سردی ہو تو اگرچہ اس کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہے، وہ کہیں گے باقی میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ یعنی وہ چھپائی ہوئی ہیں. اگر جرسی ہے اور اس کا 2-3 جگہ سے پھٹن ہے، سوراخ ہے، آپ شاید نہ پہنیں، لیکن دوسرے لوگ تو اس کو بڑی خوشی کے ساتھ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس لیے بالکل آپ صدقے کی نیت سے کریں اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی مجھے آپ سے ایک کویشچن پوچھنا ہے. جی آپ آن دی ایئر ہیں، پوچھ سکتے ہیں. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مسلم عورت جو ہے
وہ اپنے ایگ فریز کر سکتی ہے، اور کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا، ایگز فریز وہ کس نیت سے کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ جی، جب وہ ایگز مطلب فریز، یہ ہے کہ احتیاطاً کہ کبھی کسی دیر ہو جائے شادی کو یا کچھ ہو تو بچوں کے لیے کہ وہ فریز کروا سکتی ہے اپنے ایگ، ٹھیک، کہ دیر ہو جائے تو وہ ایٹ لیسٹ فیملی بنا سکے. یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ضرور اس کے بارے میں عرض کروں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. اس کا تھوڑا سا سمجھانا ہوگا تاکہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو مرد کے منی سے اور عورت کے کچھ حصے سے، اور عورت کے اندر ایگز اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں. جب وہ دونوں جڑ جاتے ہیں تو ان کے جڑنے کے بعد اللہ رب العزت ایک انسان کی تخلیق پیدا کرتے ہیں. اور اس کو قرآن کریم کے اندر یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، کہ انسان مرد کے یہاں ترائب کے درمیان اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہوا ہے. تو خیر، عرض کرنے کا مقصد کہ بعض اوقات عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے کرتی ہیں کہ جوانی کے اندر اپنی جو ایگز ہوتی ہیں، ایگز کو وہ فریز کر دیتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بعد میں ابھی تو ان کی نسل چلانے کا، اولاد کا ارادہ نہیں ہے، یا کر نہیں سکتے، یا ان کو کوئی میل ملا ہوا نہیں ہے، وہ جو ایگز فریز کر دیتے ہیں، جب وقت آوے تو آج کل سائنس ٹیکنالوجی اس طرح ہے کہ ان کو اگر مرد کے مادہ منویہ کے ساتھ، مرد کے جو پانی ہے اس کے ساتھ ملا کر دوبارہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر، یا دوبارہ اگر عورت کے پیٹ کے اندر ڈال دیں تو اللہ رب العزت اگر چاہیں تو اس سے اب یعنی بچے پیدا ہو سکتے ہیں. تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب چونکہ جوانی کے اندر ہیں، ہم ابھی بچہ نہیں چاہتے، یا ابھی ہمیں کوئی میل نہیں ملا، تو ایسے کرتے ہیں. کئی سال جب گزر جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا، عورت کا، یا اسی طرح مرد کا، کہ اس کے بعد بچہ ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. امپاسبل اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن ایک دنیا کا دستور ہے. تو اس وقت اگر شادی لیٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آگے نسل نہ چل سکے. تو وہ عورتیں شروع سے وہ اپنے ایگز جو ہیں وہ فریز کروا دیتی ہیں تاکہ بعد میں اگر شادی کریں تو وہ جو ایگز ہیں اس کے ذریعے اپنے پیٹ کے اندر ڈال کر آگے نسل چلا سکے. اب سوال کی طرف آتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں آن دی ایئر مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا دین ہے، مذہب ہے، اس کے اندر شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور علم ہے. اور اچھا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ بہت سارے علماء چونکہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، تو اچھا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تاکہ آپ کو فل جواب بھی دے سکوں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر چند شرطیں ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ آپ ہی کے ایگز ہوں، نمبر 1. نمبر 2 کہ جس مرد کے مادہ منویہ استعمال کر رہے ہیں وہ مرد آپ کے نکاح میں ہو، اس وقت آپ اس کا مادہ منویہ استعمال کر رہے ہوں، نمبر 2. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے نسل کی ڈیفینیشن مقصود نہ ہو. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ایگز ہوں اور اس قسم کے، اور اس کا بچہ انٹیلیجنٹ ہو نہ انٹیلیجنٹ ہو، یہ کافی تفصیل ہے. تو وہ تمام چیزیں نہ ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد، سب سے بڑی شرط، عام طور پر لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا ضروری ہے کہ جس مرد کے ساتھ جس کا مادہ منویہ استعمال کر رہے ہیں ایگز کو ان فریز کرتے وقت اور ملاتے وقت، تو وہ مرد آپ کے نکاح میں ہو. اگر وہ نکاح کے اندر نہیں ہے تو اس وقت یہ خلط نسل کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے. زنا جو حرام ہے تو من جملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلط نسل ہے، نسل کا مختلف یعنی خلط ملط ہو جانا. تو مرد کا نکاح کے اندر ہو اور اس کا مادہ منویہ استعمال کر کے اگر اس کے بعد اگر ان فریز کیا جاوے تو اس کی اجازت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا صاحب ہمارے گھر میں ایک بزرگ ہے تو وہ بہت عبادت کرتے ہیں مگر ان کو کوئی تکلیف ہے، پیشاب بھی پاک نہیں رہتے، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ بار بار ٹانگیں واش کریں یا تو پیشاب کی تکلیف کا کیا مطلب کہ ان کا پیشاب جی قطرے ہر جاری وقت رہتے ان ہیں؟ کا لیک ہوتا رہتا بس ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور میں عرض کروں گا۔ تو کوئی یا وظیفہ بتا دیں۔ ٹھیک، وظیفہ تو خیر چلو ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، پھر میں ضرور عرض کروں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی، یا ایسے کرتے ہیں اسی سوال کا جواب دیتے ہیں کیوں وقت مختصر ہے، اور باقی جتنی بھی کالز ہیں میں ان سے معذرت کروں گا، I'm really sorry۔ پیشاب اگر جاری رہے تو اس کے لیے اب چونکہ وہ رک نہیں سکتا اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں، نماز پڑھ لیں اور اتنی دیر میں پاک رہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کا جاری ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے۔ تو اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہاں اپنے کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ دے انڈر ویئر کے ساتھ، اور تاکہ باقی کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہ ہوں، اور ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کر لے، ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کرے، اور وہ وضو اگلی نماز کے ٹائم تک باقی رہے گا۔ اس قطروں کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ معذور ہیں اسلامی نقطہ نظر سے۔ اگلی نماز کا وقت جب آئے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اس کے بعد والی نماز کا وقت آئے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، ایک پوری نماز کے وقت کے لیے آپ کا وضو باقی رہے گا، اور اس وضو کے ساتھ پھر آپ قرآن کریم بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی جو اعمال ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت ختم ہوا آپ کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی اور طریقے سے وضو ٹوٹ جائے، سونے کی وجہ سے یا بڑے پیشاب کی وجہ سے یا خون کے نکلنے کی وجہ سے، تو وہ تو آف کورس معذوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے وضو ٹوٹا ہے آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ باقی وظیفہ تو اس کے لیے تو میرے ذہن میں کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، اتنا یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹروں کے ساتھ آپ مشاورت کرو، بعض اوقات یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دعا بھی کرتے رہو، فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، دعا اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں، اور تہجد کے وقت کی جو دعا ہے وہ بھی دعا کیا کرو اس وقت بھی کہ اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے نجات دے، کیا پتہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کر لے اور آپ کو اس بیماری سے شفا دے دے۔ تو میری بھی دعا ہے آپ کے لیے بھی، اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفا نصیب فرماوے، سب بیماریوں سے شفا نصیب فرماوے، اللہ رب العزت سکون اطمینان نصیب فرماوے۔ ایسے کرتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے اسی پر ختم کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو آخر میں دعا کیا کرتے ہیں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پوری زندگی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دغ و دجل سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، جس انداز کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس ظلم کو دور فرما، ظالمین کو سمجھ نصیب فرما، اور جو مظلومین ہیں یا اللہ ان کو نجات نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ اچھے اخلاق تو ہم سب کو نصیب فرما، اور جو ہمارے اندر برے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں یا اللہ ان سب کو تو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی
مرحومین ہیں یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔